मुइज़ तो आने वाले को देखकर अब भी हैरान हुआ ही था कि ये हैरानी अगले ही लम्हे नागवारी और हल्के से गुस्से में बदल गई। मगर रुबाब तो भग से उड़ी थी। वो सुफियान हमीदी था, उर्फे आम में सैफी। रुबाब की जुबान कनक थी। वो कुर्सी घसीट कर बेतकल्लुफी से बैठ रहा था। बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देखकर मिस्टर मुइज़। उसका रुए सुकन मुइज़ की जानिब हुआ, जिसकी रंगत मारे ज़ब्त के सुर्ख पड़ रही थी। मगर मेरे जज्बात तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, वो फनकारा। राय तो तुम्हारे मुतालिक पहले भी अच्छी नहीं थी, मगर इस तरह मेरे पर्सनल्स में घुसकर तुम इतने गिरावट का मुजाहरा करोगे, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। मुइज़ ने कोई तकल्लुफ़ या मुरव्वत निभाए बगैर सर्दो खुश्क लहजे में इसकी बदतहज़ीबी का एहसास दिलाया। रुबाब अभी तक दम साधे बैठी थी। इसे लगता था अभी सैफ़ी उससे मुखातिब हुआ। अरे यार, हम जैसे तन्हाई के मारे तो तुम जैसों की महफिलें ढूंढते फिरते हैं, हम पे क्या नाराज़गी। वो एक अचट्टी निगाह क्रिस्टल का मुजस्मा बनी रुबाब पर डालते हुए बेतकल्लुफ़ी से यूं बोला जैसे मुइज़ से माजी में जाने कितने अच्छे ताल्लुकात रह चुके हों। मगर मैं नहीं समझता कि हमारे दरमियान ऐसे ताल्लुकात हैं कि तुम इतनी ढिठाई से आकर मेरी टेबल पर बैठ जाओ। यू मे लीव नाउ। मुइज़ के अंदाज में सर्द मेहरी के साथ कतियत भी थी। रुबाब की रंगत मामूल से ज़्यादा सफ़ेद नज़र आ रही थी। ओके। सैफी ने एक झटके से कुर्सी छोड़ी, रुबाब पे एक भरपूर निगाह डाली और मुखातिब जाने मुइज़ को किया या रुबाब को। लेकिन तुमसे बाद में बात ज़रूर होगी। उसके अंदाज में तलखी थी। वो चला गया। रुबाब ने हल्के से झुरझुरी ली। वो सोच भी नहीं सकती थी कि क़यामत टल गई थी। बहुत गिरा हुआ है ये शख्स, ज़रा जो मैनर्स आते हों। मुइज़ सुलग रहा था। ओके, दफ़ा करो उसे। पब्लिक प्लेसेस में ऐसे लोग मिल जाते हैं। दफ़ातन रुबाब ने मुस्कुराते हुए टेबल पर धरे मुइज़ के हाथ पर हाथ रखा। सारा मूड ख़राब कर दिया कबीस ने। बिजनेस सर्कल में तो थर्ड क्लास है ही, ज़ाती ज़िंदगी में भी आज साबित हो गया। मुइज़ ने सर झटका। इसे रह रह के सैफ़ी की जसारत पर गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ था और सैफ़ी इतने आराम से इसकी टेबल पर यूं आ बैठा जैसे बरसों की शनासाई हो। चलो छोड़ो, जाने दो। उस बदतमीज शख्स के लिए तुम अपना मूड क्यों ख़राब कर रहे हो, और हमारा डिनर भी। रुबाब की तो जैसे सांसें बहाल हो गई थीं और एतमाद भी। सैफ़ी यकीनन उसी को देखकर खिंचा चला आया था, मगर सच शुक्र कि उसने रुबाब को मुखातिब करने और शनासाई ज़ाहिर करने की कोशिश नहीं की थी। उसको अपनी इस बदतमीज़ी का खमियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। मुइज़ का गुस्सा ठंडा होने में ना आ रहा था। उसे रह रहकर याद आ रहा था कि पिछला कुछ अरसा इस बदकुमार शख्स की वजह से उस पर कैसे क़यामत बन के टूटा था, जब अबिहा उसके कब्ज़े में थी। उसे दफ़ातन अपने हाथ पर हल्की सी मुलायमत का एहसास हुआ तो वो चौंका। रुबाब का उसकी दी हुई रिंग से सजा हाथ उसके हाथ को नरमी से सहला रहा था। मुइज़ हल्के से मुस्कुरा दिया। रुबाब के अंदाज में अदा थी, दिलकशी थी। वो दूसरों को मेस्मराइज़ करने का हुनर रखती थी। अब जल्दी से खाना मंगवाओ, बहुत भूख लग रही है, वो नाज से बोली। और जब तक वो वेटर को अपने और रुबाब की पसंदीदा चीज़ नोट करवाता रहा, रुबाब दिल ही दिल में तिल मिलाते हुए पूरे हॉल में सैफ़ी की तलाश में नजरें घुमाती रही। उसे दर हकीकत सैफ़ी पर अब गुस्सा आ रहा था। अगले रोज़ वो ऑफिस पहुंचकर सीट पर बैठा अपने पीए को कुछ हिदायत दे रहा था कि ऑन द ननाता हुआ उसके ऑफिस में दाखिल हुआ। मुइज़ ने उसे देखकर मुख्तसरन बात करके बाद रिसीवर रख दिया। वो कुर्सी की पश्त पर हाथ जमे उसे खुशमगीन निगाहों से घूर रहा था। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने तुम्हारा कोई बहुत बड़ा कर्जा देना है जो तुम दुश्मनों की तरह मुझे घूर रहे हो। उसे हाथ से कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए मुइज़ ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो वो यूं ही मुंह फैलाए बैठ गया। क्या हुआ, सानिया से झगड़ा हुआ है? हाँ, और इस बार वजह तुम हो, वो तड़क कर बोला। मैं? हाथ से अपनी तरफ इशारा करता मुइज़ बेहद हैरत की जद में था। मैंने क्या किया है, बल्कि मेरा तो उससे किसी भी किस्म का राब्ता नहीं है, वो बेख्तियार बोला। तुम्हारा तो शायद इन दिनों रुबाब के अलावा किसी भी ज़रूर से कोई राब्ता नहीं है। ऑन का तंज खड़ा था। मुइज़ ने चौंक कर उसे देखा। वो यूं इसकी ज़ातियात पर दखल नहीं दिया करता था कि यूं रुबाब और इसके ताल्लुकात को पॉइंट आउट करता। कम टू दी पॉइंट ऑन, क्या मसला हुआ है? वो संजीदा था और ऑन उससे भी ज़्यादा। तुम्हें याद होना चाहिए मुइज़, तुम्हारा किसी और से भी बहुत करीबी रिश्ता है और उसे तुम घर में डाल के भूल चुके हो। मुइज़ के एसाब चौकन्ना हुए। वो फौरन मामले की तह तक पहुंचा। याद तो ऐसा है कि हर वक्त सर पे सवार रहता है कमबख्त। उसने दांत पीसे, फिर दोनों हाथ टेबल की सतह पे मारते हुए बोला, मगर मैं उसे भूलना चाहता हूँ। लेकिन तुम ये मत भूलो कि वो एक इंसान भी है जिसे खाने पीने ओढ़ने पहनने की हाजत भी है। उसकी बात काट कर ऑन ने ऊंची आवाज में कहा। मुइज़ चुप हो गया। उसे यकलकती अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ। जानते हो, जब सानी ने मुझे वहां बुलाया उसके पास खाने और पीने के लिए पानी के अलावा कुछ नहीं था। ऑन के साहब वाकई अभिया की हालत का अंदाजा करके मुतासिर हुए थे।
میں نے کچھ چیزیں اس کے فریج میں رکھوائی تو تھیں، موئز نے کہنا چاہا۔ ہاں، انڈے، دودھ اور بریڈ، اور نے تلخی سے کہا۔ پھر تزن پوچھنے لگا، ویسے تمہیں اگر ان 3 چیزوں پر زندہ رہنا پڑے تو صبح، دوپہر، شام کتنی بار کھا سکتے ہو اور کتنے دنوں تک؟ تو تمہیں اس نے اپنا وکیل بنا کر بھیجا ہے؟ موئز نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ بالکل نہیں، اور نے قطعیت سے کہا۔ پھر بولا، لیکن اگر بھیجتی بھی تو بالکل درست کرتی۔ میں تو ثانی کے سامنے شرمندہ ہوتا رہا۔ ایسا بے حس دوست ہے میرا۔ اس زبردستی کے رشتے نے ہی مجھے بے حس بنایا ہے اون۔ اسے کہہ دو اور تم بھی جان لو کہ مجھے اس میں 0% بھی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بے اتنائی سے بولا، ویری ویل، اور جو انکل نے اس کا خرچہ باندھا تھا اس کا کیا کیا تم نے؟ اون نے بھی بالکل اسی کا انداز اپناتے ہوئے پوچھا تو لمحے بھر کو اپنی یاداشت کو کوس کر رہ گیا۔ اصولاً تو ابھیا کو گھر لاتے ہی اس ماہ کا بلکہ پچھلے کئی ماہ کا خرچہ اس کے ہاتھ میں تھما دینا چاہیے تھا۔ جب سے انکل کی وصیت قابل عمل ہوئی ہے تب سے اس کا خرچہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے، مگر افسوس۔ اور واقعی متاسف تھا۔ اوکے، مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں آج اس کو رقم پہنچا دوں گا، اور سرونٹ سے کہہ کے کچن کا سامان بھی۔ کام کی مصروفیت میں دھیان نہیں گیا میرا۔ موئز نے گویا جان چھڑانی چاہی۔ تم صرف رقم بھجوا دینا، باقی کا سامان میں اور ثانی لے آئے تھے، اون نے بغیر چتائے اسے بتایا۔ اس پہ کتنا خرچہ آیا؟ موئز نے یوں پوچھا جیسے بھی چکانا چاہتا ہو، مگر اون نظر انداز کر گیا۔ پیسوں کو دفع کرو موئز، یہ ایک جیتی جاگتی زندگی کا سوال ہے۔ وہ پہلے بھی تکلیف میں تھی، اب بھی قابل رحم زندگی گزار رہی ہے۔ تو کس نے کہا ہے گزارنے کو؟ وہ پرزور انداز میں بولا تو انداز میں سچائی تھی۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے فیصلہ کر لے، میں طلاق دینے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا۔ موئز کے انداز پر اون چپ سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کئی ثانیوں کے بعد وہ بول پایا، میں نے تمہارا ایسا فاغ پہلے کبھی نہیں دیکھا موئز، اور نہ ہی کبھی تمہیں اس خانے میں فٹ کر کے سوچا تھا۔ فار گاڈ سیک اون، میرے گھریلو مسائل کو ہماری دوستی کے درمیان مت لاؤ، موئز نے تیز لہجے میں کہا۔ مگر اون کا دل خدا نے کسی اور ہی مٹی سے بنایا تھا۔ اس نے غلطی کی تو ثانی سے معافی مانگنے میں ذرا سے بھی دیر نہیں کی، اور اب اگر وہ اسے سزا دے رہی تو وہ خندہ پیشانی سے بھگتنے کو تیار تھا۔ مگر موئز، وہ انا پرست دل کا مالک تھا، غلطی پہ غلطی کیے جانے والا۔ ابھیا سے شادی کرنا اگر ایک غلطی تھی، اول تو وہ یہ غلطی کرتا ہی نہ، اور اگر کر ہی لی تھی تو اب اسے سنوارنے کی بجائے بگاڑ رہا تھا۔ اور اگر وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر لے اور تمہارے گھر سے نہ جائے تو؟ اون نے اسے یک تک دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے جانا ہی پڑے گا، ہر جگہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔ موئز کا انداز بے حد پرسکون تھا، جیسے وہ پہلے سے ہی بہت کچھ سوچ کر فیصلہ کر چکا ہو۔ اون کا دل بوجھل ہو گیا۔ وہ تو موئز کی آواز دینے پر بھی نہیں رکا تھا، اور وہ شام کو دانت پیسا تلملاتا ہوا ابھیا کے سامنے موجود تھا۔ وہ ایک معصومانہ سے احساس سے لبریز قدر اہتمام سے اپنے لیے شام کی چائے کے ساتھ 2 سینڈوچز بنا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ آج پہلی بار انیکسی میں اس کے ہاتھ نے ٹی وی کے ریموٹ کو چھوا تو ٹی وی لاؤنج میں جیسے زندگی کی آواز گونجی تھی، جس کے احساس کو کم کرنے کے لیے اس نے بیرونی دروازہ کھول دیا تھا، مگر اسے قطعاً امید نہ تھی کہ موئز احمد یوں دندناتے ہوئے سر پر آن کھڑا ہو جائے گا۔ بہت خوب، میری زندگی برباد کرنے کے بعد یہاں جشن منایا جا رہا ہے۔ منہ سے لگا چائے کا گرم کپ چھلکتے چھلکتے بچا۔ ابھیا کی رنگت فاق ہوئی تھی۔ اس نے بمشکل کپ کو میز پر رکھا، وہ عین اس کے سر پر کھڑا ہو گیا تھا۔ میری زندگی کو تو بربادی کے راستے پر ڈال ہی دیا تھا تم نے، اب اور کیا چاہتی ہو؟ وہ جیسے بڑے ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا، مگر اس کے لب و لہجے کی تلخی کو ابھیا نے اپنے رگ رگ میں اترتا محسوس کیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، موئز نے دانت پیسے۔ مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں تمہاری ضروریات کا خیال نہیں رکھ پایا، مگر میں اس روز آیا تھا، تم سے پوچھا بھی تھا کہ کچھ چاہیے تو نہیں، مگر پھر بھی تم نے اس معاملے میں اون اور ثانی کو کیوں انوالو کیا؟ ان سے مدد مانگ سکتی ہو، مجھ سے نہیں؟ اس کا لب و لہجہ شعلہ بار تھا۔ ابھیا نے موئز کو واسطہ پڑھنے کے بعد سے ہمیشہ اسی طرح دیکھا تھا، شدید تر غصہ، ماتھے پہ تیوریاں اور لب و لہجہ شعلہ بار۔ وہ خود کو بدقسمت سمجھتی تھی، اس نے اپنی زندگی میں مرد کا اچھا رویہ دیکھا ہی نہ تھا۔ اب بھی اس کا دل پتے کی طرح کانپنے لگا، ہاتھوں پیروں سے گویا جان نکلنے لگی۔ چند لمحوں تک خاموش رہ کر موئز نے جیسے اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا۔ اگر میں تمہارا برا چاہتا تو کبھی تمہیں ڈھونڈ کر یہاں نہ لاتا، مگر میں اپنے مرے ہوئے باپ کی آخری وصیت کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ موئز نے ہاتھ میں تھامی نوٹوں کی گڈی صوفے پر پھینکی تو وہ یوں بدک کر اٹھی جیسے اس کے پاس سانپ آ گرا ہو۔ تمہیں گھر بیٹھے اپنا حق ملتا رہے گا، مگر میں یہ کبھی پسند نہیں کروں گا کہ تم میرے رشتوں کو خراب کرو۔ انگلی اٹھا کر غصیلے لہجے میں کہتا وہ جیسے نظر آتا ہوا آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ یا اللہ!
नोटों की गड्डी सोफे पे पड़ी उसका मुंह चढ़ा रही थी और इस गड्डी के साथ रबर बैंड में जकड़ी एक चेकबुक। उसने बेख्तियार बैठते हुए चेकबुक को नोटों से अलग किया। ये उसके उसी पुराने बैंक अकाउंट की नई चेकबुक थी जो इम्तियाज अहमद ने उसके नाम पर खुलवाया था और जिसमें से हॉस्टल और कॉलेज की फीस अदा करने के लिए वो सारी रकम निकलवा चुकी, और जहां से उसकी बदकिस्मती का आगाज हुआ था। उसने गहरी सांस भरी और चेकबुक खोलकर देखने लगी। उसे एक झटका लगा। 50 लाख? शायद उसे सिफर गिनने में गलती हो रही थी। अभिया ने इकाई दुहाई करके बच्चों की तरह इन हिंसों को बार बार गिना, मगर हर बार वो 6 सिफर ही थे। उसके हाथों पैरों में सनसनाहट दौड़ा उठी। उसने बेख्तियार चेकबुक बंद करके बाहर से देखी, वो उसी के नाम पे थी। या अल्लाह! उसे चेकबुक नोटों के पास डाल दी। इतनी रकम पाकर दिल गोया धड़कना ही भूल गया था। वो तेजी से उठी और मोबाइल उठाकर सानिया को कॉल करने लगी। शाम की चाय पर खाला ने उसे फिर से ऑन के हक में कन्विंस करना शुरू किया तो सानिया गहरी सांस भर के रह गई। आप क्यों परेशान होती हैं खाला जान, सब ठीक जा रहा है। उसने लिपटा लिपटाया जवाब दिया, मगर खाला भी बड़ी साफ गो थी। तिनक कर बोली, ये तो जब तुम खुद माँ बनोगी ना तब पता चलेगा। जब बच्चे एक जायज बात ना माने तो माँ बाप पे क्या बीतती है। ला हौला वला कुव्वत। सानिया ने कानों तक लाल पड़ गई। अरे मैं कहूँ इस मासूम से बच्चे से गलती हो ही गई है तो क्या अब उससे नाक की लकीरें खिंचवाओगी। मासूम बच्चा? ऑन। सानिया का दिल चाहा जोर से हंसे, मगर खाला आज जिस तमतराक के आलम में थी उसमें मुस्कुराहट भी शायद उन्हें सीख पा कर देती। हंसना तो ममनून ही था। हम बात कर रहे हैं खाला, और फिर अभी तो मेरी जॉब शुरू हुई है। वही तफसील से भागने वाला अंदाज। अरे जॉब को डालो भाड़ में, मैं कहती हूँ रुखसती करो और जाके अपना घर बार संभालो, फिर सारी उम्र बातें करते रहना बातें। खाला ने उसे घूरा। खाला जान प्लीज, जब ऑन को एतराज नहीं है फिर आप लोग क्यों खामखा इशू बना रहे हैं। वो नाराजगी दिखाने लगी। ये तो उसकी मोहब्बत है जब वो कोई एतराज नहीं कर रहा, अपनी गलती मान रहा है। उसके बंदे हाथों को प्यार से अपने हाथों में लोगी तो वो सारी उम्र तुमसे मोहब्बत करेगा। यूं छान पटा के कारोबार हुआ करते हैं बीबी, मोहब्बत नहीं। और मेरी एक बात याद रखना, मर्द अगर मोहब्बत से झुके तो इसे काट का उल्लू बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, पछताना पड़ता है फिर। वो चाय का कप उठा के अपने कमरे की तरफ भाग गई, मगर खाला के तमाम जुमले कानों में पड़ ही गए थे। वो कितनी ही देर तक चाय पीते पीते सोचते सोचते कुड़ती रही और कुड़ते कुड़ते सोचती रही। और जो एक लड़की की अना को ठेस पहुंची वो छुट्टियों में घर गई तो इसका वालियाना इस्तकबाल हुआ, मगर दादी, उन्हें हमेशा यही फिक्र लाक रहती थी कि पढ़ाई में जुटे रहने से कहीं वो घर के कामकाज ना भूल जाए। वसी और अरीज नए तर्ज के बने घर का सहन महज दादी की फरमाइश पर कच्चा रखा गया था। इतराफ में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियों का एहतमाम था, तो शाम होते ही कच्चे सहन में पानी का छिड़काव कर एयर कूलर लगा दिए जाते और सफ़ेद चादरों से सजी चारपाइयाँ बिछ जाती। और ये सानिया का इम्तिहान ही हुआ करता कि दादी उसी से हर बार सहन में मट्टी और फूस की लपाई करवाया करती थी। सानिया को अच्छी तरह याद था और वो भूल भी कैसे सकती थी। जिस रोज ऑन ने देवड़ी में कदम रखा, मट्टी से लुढ़के हाथों और चेहरे पर मट्टी की छींटों के साथ फर्श की लपाई करती सानिया ने उसे यूं मुंह उठाए सहन में कदम रखते और फिर स्नेकर्स की तरह स्लिप होकर एन सहन के फर्स्ट में खुद को संभालते देखा तो हंसी आने की बजाय से गुस्सा आया। इसने सारा सहन ही खोद डाला था। वो खूब चीखी चिल्लाई, दादी देख लें आप, मैं अब अपना काम कर चुकी, अब दोबारा हाथ भी नहीं लगाऊंगी। इतनी मेहनत पे आके मौसूफ ने पाँव फेर दिया। ये सानिया थी, और ऑन को जब पता चला कि ये सानिया थी तो वो वहाँ महज एक रात ही रुका। अगली सुबह वो वहाँ से निकल भागा और फिर इसने इस शादी को निभाने से इनकार कर दिया। बचपन का वो निकाह जिसने सानिया को एक अनदेखी डोर से बांध रखा था, यकलक थी जैसे कच्चा धागा बन गया। बचपन से लेकर अब तक सानिया के रिश्ते के तलबगार रिश्तेदारों ने ऑन के इस इनकार को खूब उछाला। सानिया के घर पे आके दादी, अम्मी और बाबा को पुरसे दिए और साथ ही ऑन और इरम की पसंदीदगी का किस्सा ज़ुबान ज़द-ए-आम हुआ। और अब सानिया ने गहरी सांस भरी। वो लम्हों में बरसों का फासला तय कर आई थी। क्या वो ऑन जैसे जल्दबाज और उजलत पसंद शख्स पर एतबार कर सकती थी? वो ऑन को उसी इनकार की सोटी पर परखती जो जवाब हमेशा नफी में आता। सानिया ने बिला इरादा अपना मोबाइल फ़ोन उठाया। इनबॉक्स ऑन के गुड मॉर्निंग और गुड नाइट मैसेजेस से भरा हुआ था और दिन में जब भी बकौल उसके तुम याद आती हो तो मैसेज कर देता था। टच स्क्रीन पर हरकत करता इसका अंगूठा एक मैसेज पर थमा। नफी तुम हो नहीं सकते, जमा से तुमको नफरत है, तुम्हें तकसीम करता हूँ ज़रब सी दिल पे लगती है। जमा जमा होने के लायक तुमने छोड़ा ही कहाँ है हम दोनों को ऑन अब्बास। वो सुलगी,
इसे अपना दिल राख का ढेर लगता था, मगर ये सुलगना, वो ठटक जाती तो क्या कोई चिंगारी अभी बाकी थी? मगर वो खोज नहीं करना चाहती थी, या शायद करना ही नहीं चाहती थी। उसने बेदिली से मोबाइल एक तरफ डाला ही था कि वो बज उठा। साना ने चौंक कर मोबाइल उठाया और अभिया का नंबर देखकर फौरन कॉल अटेंड की। कैसी हो? सलाम दुआ के बाद साना ने खुशी से पूछा। ठीक हूँ, आप कैसी हैं? उसका लहजा मध्यम था। सानिया की मुस्कुराहट सुखड़ी। मैं भी ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे हालात जा रहे हैं? पता नहीं, आज मुइज आए थे, बहुत गुस्सा किया। वो अटकी। सानिया चौकन्ना हुई। क्यों? किस बात पे गुस्सा किया उन्होंने? यही कि मैंने इस मामले में आप लोगों को क्यों इन्वॉल्व किया, और ये जो घर की चीज़ें मंगवाई उन पर। वो बेबसी से बोली। हाँ तो तुम कहती 100 दफ़ा मंगवाऊंगी, उनका क्या ख्याल है कि तुम्हें यूं भूखा प्यासा रख के अपना रास्ता साफ कर लेंगे? सानिया ने तेज लहजे में कहा तो वो गड़बड़ा गई। नहीं नहीं, वो तो मुझे ढेर सारे रुपए देकर गए हैं और साथ में मेरे अकाउंट की चेकबुक भी। उसमें 50 लाख रुपए हैं मेरे नाम। तो कौन सा एहसान किया है तुम पर? वो मुतासिर होने के बजाय बेइतनाई से बोली। ये 50 लाख वही हैं जो अंकल ने तुम्हारे लिए वसीयत किए थे, और बाकी तुम्हारा महाना 10,000 के हिसाब से खर्चा है, वो भी अंकल की वसीयत के मुताबिक, वरना ये मौसूफ तो ना नफ़के की जिम्मेदारी से भी मुबर्रा है। मगर मैं इतने पैसों का क्या करूंगी सानिया? वो इतनी लाचारी से बोली कि सानिया को हंसी आ गई। अपने घर को संवारो, शॉपिंग करो, ब्यूटी सैलून के चक्कर लगाओ, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। मुझे इन रुपयों की कोई खुशी नहीं है सानिया, गम है तो ये है कि कहीं वो मुझे ठुकरा ना दें। उसकी आवाज़ भीगने लगी। सानिया संजीदा हो गई। किसी से एकतरफा मोहब्बत करना और इसके साथ ज़बरदस्ती चिमटे रहना जिल्लत के सिवा कुछ और नहीं देता अभिया। मोहब्बत तो नहीं है, वो मेरे शौहर हैं। अभिया लड़खड़ाई। मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ बिया, अभी मोहब्बत का कोई चक्कर नहीं है। मुइस का रवैया और हालात तुम देख ही रही हो। मेरी मानो तो वक्त पे कोई अच्छा सा फैसला कर लो। सानिया ने बड़ी मोहब्बत से उसे समझाया। जिनकी शादियां होती हैं वो कौन सा पहले से आपस में मोहब्बत कर रहे होते हैं? ये तो वक्त गुजरने के साथ का अमल है। अभिया ने सादगी से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। वो ही किसी एक का होकर रहने की चाहत। लेकिन उनके दरमियान नफरत का भी रिश्ता नहीं होता अभिया। वो कहे बगैर ना रह सकी। अभिया खामोश हो गई। अच्छा, अल्लाह हाफिज। लम्हा भर के वक्फे के बाद उसने राब्ता मुनक़ता किया तो सानिया को अफसोस हुआ। अभी शायद इतनी खरी बातों का वक्त नहीं आया था। सफीना बड़ी बेचैनी से अपने कमरे में टहल रही थी। जब से अभिया उस घर में आई थी उनका बीपी हाई रहने लगा था। ज़ारा उनके लिए चाय लाई तो वो ठटकी। मैंने आपसे कहा था आराम करना और आप वॉक किए जा रही हैं। ज़ारा ने साइड टेबल पर चाय का कप रखते हुए खफकी दिखाई तो वो अपने बेड के किनारे बैठते हुए तल्खी से बोली। आराम अब रहा ही कहाँ है जिंदगी में? भला हो तुम्हारे बाप का, इद्दत भी सुकून से गुजारने नहीं दी मुझे। ला हौला वला कुव्वत। माँ की बिना सोचे बोलने वाली आदत ने सारा को गड़बड़ा दिया। क्या क्या सोचती रहती हैं आप? मैंने बहुत कुछ सोच लिया है। पहले तो इसे इस घर का हिस्सा वापस हथियाना है, उसके बाद उसे घर से धक्के देकर यहाँ से निकालना है। उनकी आंखें चमकी। मगर वो ये हिस्सा वापस क्यों देगी? सानिया ने महज माँ का दिल रखने की खातिर मौजू में दिलचस्पी ली, वरना इतने दिनों से वो लड़की नक्सी में रह रही थी और किसी को पता भी ना था। सारी उम्र भी रह लेती तो शायद इस घर के अंदर उसकी आवाज़ तक दाखिल ना हो सकती। मगर ये तो सफीना जानती थी कि वो किन अंगारों पर लौट रही थी। अनदेखे नाजिर को पर्दा जहन पर चला चला कर देखती तो वो तड़पती रहती, तो इम्तियाज़ अहमद को खूब कोसती। इम्तियाज़ अहमद की मलका को इस घर की मासी ना बनाया तो मेरा नाम बदल देना। वो पूरे सार अंदाज में बोली तो सारा ने चौंक कर उन्हें देखा। उनके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो ऑन के साथ डिनर के लिए तो आ गई, मगर शदीद झुंझुलाहट का शिकार थी। वो बहुत डरते डरते उसे लेने गया। क्या पता अब की बार वो हटेली कौन सा रूप बनाए साथ चल पड़ती। मगर कॉटन के दीदा सेब कढ़ाई वाले सूट में मलबूस वो सरता पायक दिलकशी के हसार में थी। मुंह फुलाए वो फ्रंट सीट पे आ बैठी, बिना ऑन अब्बास की जगमगाती निगाहों का एहसास किए। वो हल्का फुल्का सा मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पे आ बैठा। नाजुक सा क्लच गोद में रखे, सीने पे दोनों बाजू लपेटे वो विंडो स्क्रीन को घूर रही थी। ऑन ठटका। क्या हुआ? ये गुब्बारा क्यों साथ ले आई हो? कौन सा गुब्बारा? वो चौंक कर बोली। मुस्कुराहट दबाते हुए ऑन ने बैक व्यू मिरर का रुख उसकी तरफ किया तो उसे गुस्सा आ गया। ऑन हंसते हुए मिरर सेट करने लगा। बिल्कुल गुब्बारे की तरह मुंह फुला के बैठी हुई हो। खामोशी से गाड़ी चलाओ, और मुझे ले जाना है ले जाओ, वरना काम का मूड खराब होंगे। वो तिनक कर बोली। ऑन ने गहरी सांस भरते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो होटल में भी झुंझुलाई हुई थी।
دماغ خراب ہو گیا ہے کیا سب کا؟ کوئی بھی نہیں جا رہا تو ہم دونوں کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اوہ، اون معاملے کی تہہ تک پہنچا۔ یہ نازیہ موٹو کی شادی کا معاملہ تھا جس کے لیے طے پایا تھا کہ اون اور ثانیہ کو بھیجا جائے تاکہ خیر سگالی کے طور پر دونوں گھروں میں سے نمائندگی ہو جائے۔ کم آن یار، مزہ آئے گا، میں تو سوچ کر ہی ایکسائٹیڈ ہو رہا ہوں۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس نگاہ کا احساس اسے شرما دیتا، یا کم از کم وہ بھی جذبات کی اس انتہا پر آ جاتی جہاں اس پل اور عباس کھڑا تھا، مگر یہ ثانیہ تھی، لفظوں کی ٹھوکروں سے سب کچھ اڑا دینے والی۔ ہاں تم ہو سکتے ہو، تمہارا تو بنتا بھی ہے، مگر میرے لیے وہاں کیا ایکسائٹمنٹ ہوگی؟ وہی سیدھا ارم والا تیر، بظاہر شانے چکا کر سادگی سے کہا۔ میری ایکسائٹمنٹ یہ ہے کہ ہم دونوں باضابطہ ایک حیثیت سے اس شادی میں شریک ہونے جا رہے ہیں۔ اون نے اسے جتایا تو وہ دو بدو بولی۔ وہ حیثیت جس کا تعین ہونا اب باقی ہے۔ اون نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا اور آرام سے بولا، تمہارے لیے ہوگا، میں جانتا ہوں تم میری کیا ہو اور میرے لیے کیا ہو۔ وہ ترکی با ترکی زبان چلانے والی دیہاتن تھی، پڑھی لکھی ہی صحیح، مگر اون کے لفظوں کے چناؤ نے اس کے پلکوں کو لمحہ بھر کے لیے بوجھل کر دیا۔ رخساروں کی لالی وہ نہ چھپا سکی۔ پھر وہی اس کے لب لرزے اور اوپری ہونٹ کے خوبصورت خم نے بے اختیار اون کی نگاہ کو جکڑا۔ اس کے ہونٹوں پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یو آر مائی بیسٹ فرینڈ، اور دوستوں کے ساتھ ٹرپ کی انجوائمنٹ تو تم بھی جانتی ہو۔ ایک پل میں وہ بات گھما کر اسے اصل ظاہر کر گیا تھا، مگر یہ ایک ہفتے کا ٹرپ ہے اون، میں کسی کے گھر جا کر اتنے دن نہیں رہ سکتی، اوپر سے بڑی ممانی کی تنزیہ گفتگو۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کانٹے کی ٹکر ہوگی، وہ بے اختیار بولا، پھر ثانیہ کے گھرنے پر جلدی سے کہا، تمہیں بھی تو اس علم پر عبور حاصل ہے تائی جان کی طرح، تم پلیز کسی طرح مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دو۔ وہ التجائیہ انداز میں بولی، میں کسی بھی طرح تمہیں ساتھ لے جانے سے انکار نہیں کر سکتا، تم میرے ابا کو میرے جتنا نہیں جانتی۔ اون نے جھرجھری لے کر خوفزدہ ہونے کی ایکٹنگ کی۔ یہ سب تمہارا ہی بنایا ہوا ڈرامہ لگتا ہے مجھے۔ ثانیہ نے کانٹا اٹھا کر اون کے بازو میں چبھویا اور جواباً اسے اتنی زور سے آہ بلند کی کہ ثانیہ نے کانٹا ٹیبل پر رکھ کر بے اختیار لبوں کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ کئی گردنیں ان کی طرف مڑی اور اب اون کے ہنسنے پر ثانیہ کو غصہ آ رہا تھا۔ کانٹا تھا، تلوار تو نہیں تھی جو یوں چیخے تم، اتنی زور سے جو چبھویا بلکہ کھبویا تھا تم نے۔ وہ ڈٹائی سے بولا، غلطی ہو گئی، مجھے یہ چھری استعمال کرنی چاہیے تھی۔ ثانیہ نے چھری اٹھا کر اسے دھمکایا تو وہ مسکرا دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے انداز سے بولا، تم چھری اٹھاتی تم اپنا دل نکال کے پیش کرتا۔ اس کی نگاہوں نے لمحہ بھر کو ہی ثانیہ کی نگاہ کو جکڑنے کی گستاخی کی، مگر ثانیہ کا دل گویا کسی نے زور سے مٹھی میں دبوچ کے پھر آہستہ آہستہ چھوڑا تھا۔ وہ نگاہ پھیر گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا تحفہ میری بیسٹ فرینڈ کے لیے۔ گہرے سبز رنگ کا مخملی ڈبہ ثانیہ کی طرف دھکیلتے ہوئے وہ مسکرایا۔ مجھے دوستوں سے گفٹ لینے کی عادت نہیں ہے اون، پلیز مائنڈ مت کرنا۔ وہ معذرت خواہ انداز میں بولی، تمہیں مجھ جیسا دوست ملا ہی کہاں ہے، مجھے بہت عادت ہے دوستوں کو گفٹ دینے کی۔ اون نے اس کی معذرت قبولنے سے انکار کر دیا۔ وہ گہری سانس بھر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے یوں ہی ڈائننگ ہال میں لوگوں کو دیکھنے لگی۔ وہ بڑے سکون سے اسے دیکھتے اس کی توجہ کا منتظر تھا۔ پھر وہ جھنجھلا کر آگے ہوئی اور ہاتھ بڑھا کر وہ کیس اٹھا لیا۔ مجھے سب نہیں پسند اون، ٹین ایجر جیسی حرکتیں۔ وہ انتہا درجے کی بے درد تھی۔ شکر ہے تم نے چیپ کا لفظ استعمال نہیں کیا، کھول کے دیکھو، یہ ڈبہ گفٹ نہیں کیا میں نے، اس کے اندر بھی کچھ ہے۔ وہ من موجی تھا، لمحہ بھر میں اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے پھر سے شاداب ہو جاتا۔ ثانیہ نے وہ کیس کھولا تو اس میں میرون اور سی گرین نگوں سے جڑی نفیس سی سونے کی چوڑی اور اس چوڑی سے منسلک باریک چین سے جڑی ایک نازک سی انگوٹھی تھی جس کا ایک نگ میرون تھا اور ایک سی گرین۔ وہ واقعی ایک نفیس گفٹ تھا۔ خود ثانیہ بھی اسے جویلری شاپ پہ دیکھتی تو خریدنا چاہتی۔ یہ بہت قیمتی گفٹ ہے اون۔ اس نے کیس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ گفٹ کو قیمت کی نہیں جذبات کی بنیاد پہ رکھنا چاہیے، وہ اطمینان سے بولا۔ اور انسانوں کو؟ ثانیہ نے طنز کیا مگر وہ نظر انداز کر دیا۔ اب تم یہ پہن رہی ہو یا میں خود اٹھ کے کارنامہ بھی سر انجام دے لوں؟ میں رنگ وغیرہ نہیں پہنتی۔ وہ آنا کانی کر رہی تھی، شاید اون سے اتنا قیمتی گفٹ لینے میں ہچکچاہٹ مانے تھی، مگر میں دے رہا ہوں تو پہننی چاہیے۔ وہ ویٹر کو اشارہ کرتے ہوئے بولا تو ثانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے چوڑی اٹھائی اور کلائی میں ڈالنے لگی۔ انگوٹھی پہن کر جیسے اس کا سنگار مکمل ہو گیا۔ دیٹس نائس، اون نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے توصیفی انداز میں کہا۔ اچھا اب اصل بات پہ اون، میں اس شادی میں شرکت نہیں کرنا چاہتی، ثانیہ نے اس کی توجہ خود سے ہٹانے کے لیے کہا۔
شادی میں شرکت بہت ضروری ہے کیونکہ ابا کہہ چکے ہیں. اب میں تمہارے لیے منع کروں گا تو زیر تاب آ جاؤں گا. ویٹر آ گیا تھا. اون سے اپنی اور ثانیہ کی پسندیدہ ڈشز نوٹ کرانے لگا. ایک بہترین ڈنر کے بعد وہ لوگ لانگ ڈرائیو پر نکل گئے. گاڑی میں چلتا رومانٹک سا میوزک اور اون کی مانی سی خاموشی. ثانیہ کو اپنا دھیان کسی اور طرف لگانا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا. اون اب گھر چلو اس نے کہا اور اون نے شرافت سے گاڑی واپس موڑ لی. رات کے 11 بج رہے تھے. ثانیہ نے گیٹ کے سامنے اتر کر کلچ میں سے چابی نکالی. اون بھی نیچے اتر آیا. میرے ساتھ اتنا خوبصورت وقت گزارنے کا شکریہ مگر آئندہ کبھی میں اتنے لمبے ٹائم کے لیے نہیں جاؤں گی. 11 بج رہے ہیں. صبح میرا آفس ہے. وہ اسے وارن کر رہی تھی. اور یہ کہ آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی. اون کی جسارت. اس نے ہاتھ بڑھا کر ثانیہ کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا. ثانیہ نے جیسے سانس تک روک گئی. اچھا اب گھر جانا سیدھا. ماموں جان سے ڈانٹ مت کھانا. اسے اس پر اون کے سامنے کھڑے ہونا یا دنیا کا مشکل ترین کام لگا. پلٹ کر چابی لگا کر دروازہ کھولنے لگی. پھر پلٹ کر اسے ہاتھ ہلا کر الوداع کہا اور اندر چلی گئی. اون کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. وہ بہت سرشار سا پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ گیا. رباب نے اس روز کے بعد سفیان حمیدی کی کوئی کال اٹینڈ نہیں کی تھی. اسے در حقیقت سیفی پر بہت غصہ تھا مگر آج 5ویں روز اسے اچھی طرح تڑپانے کے بعد نکسک سا تیار اس کے آفس پہنچی. وہ اسے دیکھ کر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا. واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. میں تو تم سے رابطے کی امید ہی کھو بیٹھا تھا. اس نے گرم جوشی سے رباب سے ہاتھ ملایا. وہ سن گلاسز بالوں پر اٹکاتے اس کے عین سامنے بیٹھ گئی. تو میں امید کھو ہی دینی چاہیے تھی. یہ تو مہربانی ہے کہ میں نے پھر سے تمہیں لفٹ کروا دی. ٹانگ پہ ٹانگ جمائے وہ تن کے بیٹھی بہت مغرور دکھ رہی تھی. سیفی کا دل پہلو میں لوٹ کر رہ گیا. ایک دفعہ یہ میڈم کے آستانے میں داخل ہو جائے تو بس. ناراض ہو کیا؟ وہ دل بری سے پوچھنے لگا. کیا نہیں ہونا چاہیے؟ رباب نے تیکھے انداز میں ابرو اچکایا. ناراض تو شاید مجھے ہونا چاہیے. تمہارے سامنے اس شخص نے میری انسلٹ کی اتنی مجھے ٹیبل سے اٹھا دیا اور تم خاموشی سے دیکھتی رہی. وہ شکوہ کے انداز میں بولا. کسی کی بھی فیملی کے درمیان یوں گھس کے بیٹھ جانا مینرز کے خلاف ہے سیفی. اگر وہ تمہاری فیملی میں یوں گھس کے بیٹھتا تو تم یہی کرتے. رباب نے بے اتنائی سے کہا تو وہ چونکا. فیملی؟ کزن ہے میرا اور بہت اچھا دوست بھی مگر شاید وہ تم سے میری دوستی کو پسند نہیں کرتا. رباب نے بے نیازی سے شانے اچکائے. ہاں شاید. سیفی نے اتفاق کیا. ہمارے بزنس ٹرمز بھی کچھ اچھے نہیں ہیں لیکن آئندہ اگر تم ایسا کچھ نہیں کرو گے سیفی. رباب نے انگلی اٹھاتے ہوئے اسے وارن کیا. تم پر نظر پڑتے ہی میرا دل بے قابو ہو گیا تھا سویٹ ہارٹ. میں خود کو روک ہی نہیں پایا. وہ اٹھ کر چلتا ہوا اس کی کرسی کی پشت پر آ گیا اور اس سے پہلے کہ رباب کچھ سمجھ پاتی سیفی نے جھک کر اسے اپنے بازو کی گرفت میں لے لیا. رباب نے اس کا چہرہ اپنے رخسار سے مس ہوتا محسوس کیا تو وہ جیسے کرنٹ کھا گئی. یو نو آئی لو یو سو مچ. وہ مخمور انداز میں بولا مگر رباب کے وجود میں تو جیسے ایک بھونچال سا آ گیا تھا. ایک جھٹکے سے اسے سیفی کا بازو پیچھے دھکیلا. واٹ دا ہیل. کیا بکواس ہے یہ؟ وہ غصے سے کپ کپا اٹھی. کم آن ڈیئر. وہ اسی روم میں تھا. رباب اٹھ کھڑی ہوئی. اسٹاپ اٹ سیفی. تم جانتے ہو مجھے ایسی حرکتیں نہیں پسند. پھر بھی تم نے. وہ شدید غصے اور اشتعال کی کیفیت میں تھی. چہرہ تمتما اٹھا تھا. دو ان کی دوستی نہیں ہے ہماری ربا. وہ مزید پیش رفت کرنے کے موڈ میں تھا. رباب کا دل گھبرانے لگا. ایسی صورتحال کے متعلق تو اس نے سوچا بھی نہ تھا اور یہاں آنے کی غلطی پر پچھتانے لگی. سیفی پلیز. مجھے یہ سب نہیں پسند جب تک کہ ہمارے درمیان کوئی مضبوط رشتہ نہیں بن جاتا. وہ اسے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتی تھی. سو اپنے غصے کو پسے پش ڈال کر قدرے نرمی سے بولی تو وہ معنی خیری سے کہنے لگا. مضبوط رشتہ بنانے کی ہی تو شروعات کر رہا ہوں. اتنے دنوں کے گیپ کے بعد ملو گی تو جذبات میں ایسا ابال تو فطری عمل ہے. اوفو. اچھا چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں. تمہارا دماغ بھی کچھ ٹھنڈا ہوگا اور جذبات بھی. وہ فوراً دروازے کی طرف بڑھی. ادھر تو یہ حال تھا کہ نماز بخشوانے آئی تھی اور روزے گلے پڑ گئے مگر رباب نے بہرحال یہ طے کر لیا تھا کہ وہ اب سیفی سے پیچھا چھڑوا ہی لے گی. موئز نے جب جب اپنی لاپرواہی کے متعلق سوچا اسے خود پر افسوس ہی ہوا. اس قدر بے حسی اس کی فہرست میں شامل نہیں تھی مگر حالات اسے اس نہج پر لے آئے تھے کہ دل ابھیا سے ہمدردی پر آمادہ ہوتا بھی تو دماغوں سے روک دیتا تھا. اس کا جی چاہتا تھا کہ اسے کہیں سے جادو کی چھڑی مل جائے جس سے گھما کر وہ وقت کو پھر سے پیچھے لے جائے جہاں وہ ایک مکمل بے فکر اور خوشباش انسان تھا. اب تو ذہن پہ دھرا بوجھ کسی پل کھل کے خوش ہونے ہی نہیں دیتا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ابھیا والا معاملہ کس طور پار لگے گا. اس نے ابھیا سے کہہ تو دیا تھا مگر وہ انیکسی میں بیٹھے بیٹھے تو کسی کو پسند نہیں کر سکتی تھی اور وہ خود وہ کیا توجہ پیش کرے گا لڑکے والوں کو. وہ سوچتا تو الجھ ہی جاتا
اس کی ذہنی پرانگدگی بڑھنے لگتی، اسے سراسر ابھیا قصوروار دکھائی دیتی، اسی کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کھل کر جی نہیں پا رہا تھا۔ اور رباب، ہاں، رباب ایک ایسا ریزن تھی جسے زندگی کی تازی ہوا آنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ شدت پسند تھی، جذبوں کے اظہار میں لگی لپٹی رکھنے کی قائل نہ تھی، اور اتنا ہی صاف گو معیز احمد بھی کبھی ہوا کرتا تھا، مگر اب نہ جانے کیا کفن لگا تھا اس کے ہونٹوں پر۔ رباب کے لیے دل میں بہت خاص جذبات رکھنے کے باوجود کھل کر اس سے اظہار نہیں کر پایا تھا، اور اس سب کی قصوروار ابھیا مراد ہے، وہ طے کر چکا تھا۔ اچھا، اپنا دھیان رکھنا، اور ہاں، کسی کے ساتھ زیادہ منہ ماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ بولے بھی تو نپا تولا جواب دینا۔ باہر آتے ہوئے بھی خالہ جان کی نصیحتیں اور فصیحتیں جاری و ساری تھیں۔ وہاں جا کر اپنے آپ میں ہی مگن نہ رہنا، اون کا بھی دھیان رکھنا۔ وہ جو شاید قسم کھا چکی تھی کہ ان نصیحتوں کے جواب میں کچھ نہ بولے گی، چٹک گئی۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کے بھتیجے کا خیال رکھنے والے وہاں بہت ہیں۔ خبردار، خالہ نے اسے آنکھیں دکھائیں، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے ہو، کوئی تیسرا نہ سنوں میں۔ وہ منہ پھلائے باہر آئی، اور اس کا سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھنے لگا۔ اللہ کی امان میں میرے بچے، ہم سب کی طرف سے بہت مبارکباد پہنچانا، اور اس سرپری کا دھیان رکھنا۔ خالہ جان نے اون کی بلائیں لیتے ہوئے آخر میں کہا تو ثانیہ کے منہ کے زاویے بگڑتے دیکھ اسے ہنسی آ گئی۔ انہیں ایئرپورٹ جانا تھا، اون نے ایئرپورٹ تک رینٹ پر گاڑی لی تھی۔ ڈرائیور ساتھ ہونے کی وجہ سے ثانیہ کو اپنے دل کے پھپولے پھوڑنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا، مگر ایئرپورٹ پہنچ کر مل گیا۔ میں نے کہا تھا تم سے میں نہیں جاؤں گی۔ اوفو، بس چپ، ابھی گڑیا کو جہاز کی سیر کروائیں گے، اون نے جیسے چند سالہ بچی کو پچکارا تھا۔ ثانیہ نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا، اون نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ اف، بہت قاتلانہ انداز تھا، بندہ جان سے بھی جا سکتا تھا، خیال کیا کرو تھوڑا۔ انف، بے اختیار غصے سے کہتے وہ پتہ نہیں کیا خیال آنے پر زبان داندوں تلے دبا گئی۔ یعنی لفنگے؟ وہ مزے سے پوچھ رہا تھا۔ ثانیہ نے پاؤں پٹکے اور میگزین میں منہ دے لیا۔ میں کسی طور پر وہاں نہیں جانا چاہتی تھی اون۔ جہاز اپنی پوری بلندی پہ تھا جب آنکھیں موندے اون نے ثانیہ کی مدھم آواز سنی۔ میں اس ذلت کو وہاں دہراتے ہوئے نہیں سننا چاہتی جو تم نے مجھے ریجیکٹ کر کے لوگوں کے لبوں کو بخش دی تھی۔ اون نے آہستگی سے آنکھیں کھولی اور چہرہ موڑ کر ثانیہ کو دیکھا۔ وہ بہت دل گرفتہ اور شکستہ تھی۔ مگر میں تمہارے ساتھ وہاں ضرور جانا چاہتا ہوں، ان سب کو تمہارا اصل کام بتانے کے لیے۔ اون کا لہجہ بہت نرم تھا۔ ثانیہ لب کو چلتی کھڑکی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب بس بھی کرو، تمہارا تو ہار سنگھاری مکمل نہیں ہو پا رہا۔ نیلم نے ارم کے ہاتھ سے لپ گلاس چھینتے ہوئے طنز کیا تو وہ لہرا کر بڑے انداز سے بولی، خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ راستے میں ہے، موج ہوا کے ہاتھ میں ان کا سراغ ہے۔ ان کا یعنی ان دونوں کا؟ نیلم نے اپنا میک اپ سیٹ کا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ جی نہیں، مجھے تو صرف اون کا انتظار ہے، باقی سب گن بلا ہے، اس سے کیا مجھے سروکار؟ ارم نے ہونٹوں کو سکیڑ کر آئینے میں دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، منقوہہ ہے وہ اون بھائی کی، جسے بیوی بھی کہہ سکتی ہو تم۔ نیلم اس سے 2 سال چھوٹی تھی، مگر دونوں یوں لڑتی جھگڑتی تھیں جیسے ہم عمر ہوں۔ یوں بھی ارم کی خود پسند طبیعت کی وجہ سے نیلم سے اس کی کم ہی بنتی تھی۔ اب بھی تنزل سے یاد دہانی کروائی۔ مگر وہ صرف مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، یاد ہے تم سب کو؟ وہ بڑے غرور سے سر اٹھا کے بولی۔ وہ بہت خوبصورت نہ تھی، مگر ہر 3 ماہ بعد نیا ہیئر سٹائل، ڈیزائنر کے کپڑے اور پارلر کے چکر لگا کر اس کی دلکشی کو کسی حسینہ کی طرح برقرار رکھتے تھے۔ خدا جانے کیا بات تھی اور ہمارے ہاں کس انداز میں پہنچی۔ تم اب اس چکر سے نکل آؤ۔ نیلم نے اسے آئینہ دکھایا۔ 6 سال بعد مل رہے ہیں، تم دیکھنا، اور عباس میرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گا۔ ارم اترائی۔ چھی! نیلم کا دل بیزار ہوا۔ اچھا سوچو گی تو ہی اچھا ہوگا، اور ویسے بھی وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے آ رہے ہیں محترمہ۔ مجھے پکی خبر ملی ہے، ثانیہ اس شادی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ اون کے انکار اور مجھ سے شادی کے اعلان نے اسے اون کی نظروں میں اس کی حقیقت اور حیثیت بتا دی ہے۔ وہ دوپٹے کو لہرا کر گھومی۔ نیلم کا سر چکرانے لگا۔ پتہ نہیں خوش فہمیوں کے کون سے پہاڑ کھڑے کر رکھے ہیں تم نے، بلکہ غلط فہمیوں کے۔ نیچے آؤ گی تو ہی حقیقت دکھے گی تمہیں۔ حقیقت تو اب سارا زمانہ دیکھے گا۔ وہ کسی اندیکھے منظر کا تصور کر کے گدگداہٹ محسوس کرتے ہوئے کھلکھلائی تھی۔ اسی وقت ڈور بیل بجی تھی۔ اون آ گیا، وہ جوش سے بولی۔ نیلم اس کا مسرت سے پڑتا گلابی چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ وہ دروازہ کھول کر ہوا کے جھونکے کی مانند باہر کو بھاگی تھی۔ وہ سب ماضی کی باتیں تھیں۔ اب کون اون اور کہاں کا اون؟ اون نے آنے سے پہلے ثانیہ کو باور کرایا تھا،
مگر جب کھٹاک سے گیٹ کھلا تو پھولی سانسوں اور گلابی پڑتی رنگت کے ساتھ وہ ارم فراست علی ہی تھی، جو صاف لگ رہا تھا کہ بھاگتے ہوئے دروازہ کھولنے آئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کا انداز پر مسرت تھا۔ ثانیہ نے معنی خیز نظروں کے ساتھ اون کو دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا تو وہ خفیف سا منہ بنا کر جھکتے ہوئے سامان اٹھانے لگا۔ آپ رہنے دیں، میں ملازم کو بلاتی ہوں۔ تو گیٹ کھولنے کو کوئی ملازم نہیں تھا؟ اون نے ثانیہ کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے سادگی سے پوچھا۔ چوکیدار ہے نا، میں نے ہی اسے روکا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد آنے والے مہمان کو تو خود ریسیو کر کے پروٹوکول دینا چاہیے نا۔ وہ پہلے سے زیادہ صاف گو ہو گئی تھی یا پھر منہ پھٹ۔ خوبصورت ٹائل سے سجی روش کے دونوں اطراف سرسبز لان کو مسرت سے دیکھتی ثانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ مہمان نہیں، مہمانوں کو۔ اون نے سنجیدگی سے اسے ٹوکتے ہوئے ثانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ جی بالکل، وہ لاپرواہی سے کہہ کر ملازم کو سامان اٹھانے کا اشارہ کرنے لگی۔ اندر سب نے دونوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ تایا جان اور فرحان تو آفس میں تھے جبکہ کاشان سے ملاقات ہو گئی۔ باقی نازیہ، نیلم اور تائی جان کو بہت اچھے طریقے سے ملی۔ اوہو، نازی موٹو! اون نے اسمارٹ اور خوش شکل سی نازیہ کو دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پٹپٹائیں تو وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ اون کے بے تکلفانہ انداز پر ثانیہ نے گہری سانس بھر کے تائی جان کی طرف رخ موڑا جو اس سے کچھ پوچھ رہی تھیں۔ بیڈ روم کا اے سی جانے کب سے کام نہیں کر رہا تھا۔ انیکسی شاید زیادہ استعمال میں نہیں رہتی تھی، اس لیے کسی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ ان حبس کے دنوں میں ابھیا نے یہی حل نکالا کہ دھوپ جانے کے بعد لاؤنج کا بیرونی دروازہ کھول دیتی، بیڈ روم کی کھڑکی کھول کر پنکھے چلا دیتی۔ نہانے کے بعد ابھی بھی وہ گرمی سے گھبرا کر کچن میں گئی اور ٹھنڈا دار جوس بنا کر بھی لاؤنج تک ہی پہنچی تھی کہ لائٹ چلی گئی۔ یو پی ایس کا انتظام تو تھا نہیں، البتہ جب کھوٹی کا جنریٹر آن ہوتا تو انیکسی کی لائٹ کی فراہمی شروع ہو جاتی، جبکہ کوٹھی میں یو پی ایس کی سہولت موجود تھی۔ وہ تحمل سے وہیں کھڑی جنریٹر ہونے کا انتظار کرنے لگی، جو اے سی چلانے کے لیے انہیں آن ہی کرنا پڑتا۔ 1 2 3 اس نے سیکنڈ گننے شروع کیے۔ اسی وقت اسے محسوس ہوا جیسے اس کی پنڈلی کو کسی نے چھوا ہو۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی، ٹھنڈا جوس اس کے کپڑوں پر چھلکا۔ اسی وقت ایک راہٹ کی آواز گونجی اور ایک زندہ وجود اسے آ ٹکرایا، گرم اور نرم سا لمس۔ وہ زوردار آواز میں چیخی، گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا اور وہ یوں ہی چیختے ہوئے باہر کی طرف بھاگی۔ اس کا دل مارے خوف کے جیسے پھٹنے کو تھا۔ گاڑی کا دروازہ لاک کر کے اندر بڑھتے موئز کے کانوں سے اس کی چیخنے کی آواز ٹکرائی تو وہ بے اختیار اسی جانب لپکا۔ کھلے بکھرے بال اور ایک شانے سے لٹکتا دوپٹہ جو اس کے قدموں کے ساتھ گھسیٹتا آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ موئز نے پریشانی سے پوچھا تو وہ روتے ہوئے بے اختیار ہی جیسے سہارا پا کر اس کے شانے سے آ لگی۔ وہاں اندر کوئی ہے، کوئی اندھیرے میں ٹکرایا تھا مجھ سے۔ وہ خوف زدہ سی سما تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو موئز ہرگز اسے یوں قریب نہ آنے دیتا، مگر اس وقت تو اس کی بات سن کر موئز کے اعصاب تن گئے۔ کوئی ملازم؟ اس نے نرمی سے ابھیا کو پیچھے کیا۔ وہ سرتا پا لرز رہی تھی۔ تم یہیں ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ جنریٹر آن ہو چکا تھا، انیکسی روشن تھی۔ وہ محتاط سے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں پنکھا چل رہا تھا مگر وہاں کوئی زیرو موجود نہ تھا۔ وہ بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ اسی وقت دو بلیاں ایک دوسرے کے پیچھے گھراتے ہوئے باہر کی طرف بھاگی تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں پھیل گئیں۔ اگلی روز نہ صرف موئز نے اے سی ٹھیک کرایا بلکہ یو پی ایس کا کنیکشن بھی کروا دیا تھا۔ اب باہر کا دروازہ بند رکھنا، وہ اسے جاتے ہوئے کہہ گیا تو ابھیا اسے نظر بھی نہیں ملا پائی۔ اپنی بے اختیاری وہ بھول نہیں پائی تھی۔ اور بھائی، تمہاری شادی کب ہو رہی ہے؟ تائی جان نے تجسس بھرے انداز میں آن سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا، مگر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ثانیہ نے بے اختیار کہا، فی الحال تو نہیں، میں جاب کر رہی ہوں۔ آن کو اس کا اس طرح بولنا اچھا نہیں لگا، مگر وہاں موجود ارم کے دل کو سکون ضرور ملا۔ یعنی خبر درست ہے۔ ثانیہ راضی نہیں رخصتی پر۔ آئیں آپ کو کمرہ دکھا دوں، ارم نے بطور خاص آن کو مخاطب کیا۔ ہاں بیٹا، سفر سے آئے ہو، آرام کر لو، یہاں تو کل سے فنکشن سٹارٹ ہو جائے گا، تائی جان نے لگاوٹ سے کہا۔ اور بیٹی کا آرام؟ ثانیہ کے دل میں کلبلاہٹ ہوئی، اسے اپنا خیال آیا تھا۔ چلو ثانی، آن نے اٹھتے ہوئے ثانیہ سے کہا تو اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ ہیں؟ تم دونوں کیا ایک ہی کمرے میں رہو گے؟ تائی جان نے اس طرح تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے حیرت سے پوچھا۔ ثانیہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ بیٹھ گئی۔ اپنے چہرے سے نکلنے والی تپش کی لپیٹیں وہ اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ اوپر سے تینوں بہنوں اور ان کی دو خالہ زاد کی ہنسی، مگر آن کا انداز بہت سنجیدہ اور عام سا تھا۔ ثانیہ بھی میرے ساتھ ہی سفر سے آئی ہے، اس کا کمرہ بھی ارم نے ریڈی کروا ہی دیا ہوگا، یہ جا کے ریسٹ کر لے گی۔ ہاں، تائی جان نے گڑبڑا کر بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ یہ میرے ساتھ روم شیئر کر لے گی۔ چلو ثانیہ، تمہیں بھی کمرہ دکھاتی ہوں۔ ارم نے بڑی نزاکت سے جواب دیا تو ثانیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔
اس کے دل کی کیفیت کو اس کے چہرے سے محض اور نہیں جان پایا تھا۔ ارم کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا ثانیہ کے لیے ہفتے بھر کا امتحان تھا۔ وہ گہری سانس بھرتا دونوں کے پیچھے چل پڑا۔ وہ خوفزدہ تھی، بہت خوفزدہ۔ تبھی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ابھیا نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر معیز احمد کھڑا تھا۔ وہ مسکرایا تو ابھیا کی مشام جا معطر ہوئی۔ آج پھر ڈر گئی ہو؟ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ ابھیا شرما سی گئی اور واپس پلٹی، مگر اس کے دوپٹے کا کونا معیز کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ہلکے سے جھٹکے سے رکی مگر مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے ہوتے ہوئے کس بات کا ڈر؟ وہ اس کے بالکل قریب تھا، اتنا قریب جتنا کہ 2 دن پہلے۔ معیز کی سانسوں کی تپش اس نے اپنے رخساروں پر محسوس کی تو ہڑبڑا سی گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھی تو پسینے میں شرابور تھی۔ خواب رو گئی، لمحوں تک بیٹھی بے یقینی سے غور کرتی رہی۔ اسی وقت دروازہ زور سے بجا اور اس کے بعد بیل بھی بجائی گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بھاگی۔ دروازے تک پہنچنے تک اس کا تنفس تیز تر ہو گیا اور دوپٹہ پیروں میں ایک طرف سے لٹک رہا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ خواب تر و تازہ تھا۔ اس نے لاک کھول کر جھجکتے ہوئے آہستہ سے نوب گھما کر دروازہ کھولا تو سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس کی رنگت پل بھر میں زرد پڑ گئی تھی۔